السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وقال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید: ربنا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ وقال اللہ تعالی: ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ ایمان مجمل میں اور ایمان مفصل کی بحثوں میں ہم قیامت اور آخرت کی تذکروں پہ آ گئے ہیں، اور ہم اس خاص حدیث کو لیتے ہیں جو ترمذی شریف کی 2417 اور مسند احمد میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت عبداللہ ابن مسعود مشہور علم دوست صحابی کی ہے کہ بندے کے محشر میں اس وقت تک قدم نہ ہل سکیں گے جب تک کہ وہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے گا، اور وہ خاص طور پہ 5 سوال ہی ساری زندگی کے بارے میں ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یوں ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن 5: عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ این اکتسبہ وَأَيْنَ أَنْفَقَهُ، ومن علم ماذا عمل به۔ ترمذی شریف کہ جس کے بارے میں یوں فرمایا کہ یہ عمر دی تھی خدا نے، اس کو کہاں لگایا؟ فرما برداری میں، یہ عمومی سوال ہے، فرما برداری میں لگایا کہ نافرمانی میں لگایا؟ دوسرا کہ شباب جو ہے وہ خاص جوانی کا ٹائم ہوتا ہے، جذبات فل ہوتے ہیں، گرم خون ہوتا ہے، اس جذبات کے جوانی کے دنوں میں جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو کیا کیا اس نے؟ اس جوانی کو کہاں لٹا دیا؟ حلال کے کاموں میں یا حرام کے کاموں میں؟ پھر یہ کہ ضرورت کے لیے مال چاہیے ہوتا ہے کہ مال کو تو کمایا، حلال ذرائع سے کمایا کہ حرام ذرائع سے کمایا؟ اور چوتھا سوال یہ کہ پھر اس کا خرچہ کیا، فضول خرچیوں میں اڑایا کہ آل اولاد کی تربیت اور تعلیم اور خاص خدمت اور فلاح انسانیت پہ لگایا؟ کہاں پہ مال کو ضائع کیا یا خوب آخرت بنائی؟ اور 5واں سوال یہ کہ جو علم سیکھا وہ کیا سیکھا، اور اس پہ اپنا عمل کا ٹھپا جو لگایا وہ کتنا لگایا؟ خالی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تک رکھا یا پوری زندگی کے مختلف احکام جو موجود ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا، اور یہ ثابت کیا کہ وہ خدا کی رضا ڈھونڈنے میں تمام جگہوں پہ جہاد کرتا ہوا بھاگتا دوڑتا رہا؟ تو یہ عبداللہ ابن مسعود کے فرمان میں ہے کہ یہ ان سوالوں کے درست جواب خدا کو چاہیے، اور وہ بہت اہم ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت میں نے آیت پڑھی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ یہ قرآن مجید کی تشریح، قرآن مجید کا استحقاق کے بیان کہ قرآن نبی پہ اترا ہے تو نبی نے ہی بیان کرنا ہے، اور کیسے نفوس کو تزکیہ کرنا ہے وہ بھی اسی کے اندر جاتا ہے، اور کیسے حق کو تلاش کرنا ہے وہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ اور تلاوت تو دنیا ساری کر رہی ہے کہ محشر میں نبی نے فرمایا تھا کہ آخرت کے زمانے میں قرآن بیان کرنے والے کا قرآن صرف حلق تک ہوگا، نیچے تک نہیں ہوگا، پورے جسم کے وجود، ان کے اعمال، ان کی کوششیں، ان کے دل اس تک نہیں جائے گا، اور وہ خوش ہوگا کہ مجھے تلاوت بہت اچھی آتی ہے۔
تلاوت تو خدا کے نبی نے کر کے دکھا دی، اور تعلیم کتاب جو دے دی اس پہ عمل کرنا ہے۔ یعنی یہ 5 سوالوں کو سیرت نبوی کی روشنی میں حل کرنا ضروری ہوگا، ورنہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ سٹینڈرڈ اور معیار سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔